أشرف الأعراب والعجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت بہت ہی نرالی ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا بھی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ہیں، اونچی ہیں، لیکن ایک صفت ایسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت زیادہ پسند فرمایا، اور حق تعالی شانہ نے بھی قرآن پاک میں جہاں اہم مواقع کے اوپر خطاب کیا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت شان عبدیت کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ چنانچہ معراج کا جو موقع تھا اس کے بارے میں بھی حق تعالی شانہ نے یوں ہی فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے چلے، اپنے عبد کو لے کے چلے۔ اور ہم نماز کے اندر جب بیٹھتے ہیں تشہد کے اندر تو حق تعالی شانہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرنا، کہ جس طرح ابن مریم کو عیسائیوں نے رب کا بیٹا بنا دیا، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تواضع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور اپنی انکساری تھی۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خود حق تعالی شانہ نے بیان کیے ہیں، اور ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خود تخت بچھایا ہے کہ حسان اس پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کا جواب دو جو میری ہجو کرتے ہیں، جو میری مذمت کرتے ہیں، ان کا جواب دو۔ دوسری بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ میری حد سے زیادہ تعریف نہ کرنا، مراد یہ ہے عاجزی اور انکساری اور عبدیت کا اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اس قدر تھی کہ سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں تھے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے کہا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مسجد میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مجھے کہا لوگوں کو جمع کرو، میں نے لوگوں کو جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد کہا کہ میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر میں نے کسی کی کمر پہ مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے، اس پہ مار لے، اگر میں نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو تو میری آبرو حاضر ہے، اس وقت میری آبرو ریزی وہ کر سکتا ہے، اور اگر میں نے کسی کا مال دینا ہے تو وہ اپنا مال میرے سے وصول لے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھ سے مال لینے کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے بغض آ جائے گا، اس لیے کہ یہ بغض، یہ نفرت، یہ میری شایان شان نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس موقع پہ ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے آپ کے ذمہ 3 درہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہ تیرے سے قسم نہیں لینا چاہتا، میں تیرے پہ شک نہیں کر رہا، لیکن مجھے بتلا دو یہ کس چیز کے ہیں 3 درہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا ان صحابی نے کہ یا رسول اللہ فلاں موقع پہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو دے دو، میں نے اس کو 3 درہم عطا کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو 3 درہم لوٹا دیے جائیں۔
اتنے میں ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیت المال میں سے 3 درہم لیے تھے، بڑی ہی سخت ضرورت تھی، بغیر اجازت کے میں نے ان کو استعمال کر لیا تھا، آج میں ان کو لوٹانا چاہتا ہوں، واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 درہموں کو لے کے واپس حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آئے ہیں، ان سے یہ کہا ہے کہ میرے سے بدلہ لے لو، جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، ایک اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے، ان سے آ کے یہ سب کچھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور زیادہ ظاہر ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرم دلی بہت زیادہ تھی، رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک سفر کے موقع پہ ایک صحابی، ان کے پاس چند پرندے کے بچے تھے جو چیں چیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک جھاڑی کے اندر پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو اٹھا لیا، ان کی ماں جو ہے وہ میرے سر کے اوپر چکر کاٹ رہی تھی، میں ان کو لے کے آ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جاؤ اور ان کو جا کے اس جھاڑی کے اندر واپس رکھ کے آ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پہ رحمت تھے، انسانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یوں نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور اہل بیت کا بھی معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا معاملہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا تھا۔ بلکہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، انس کو کچھ نہ کہو۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اور 8 سال کے بچے ہیں، بچہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ میں یہ کام کر کے آؤں گا، اور ویسے ہی کھیلی کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ واللہ لا اذهب، میں نہیں جاتا اللہ کی قسم، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پیار سے بچہ لاڈ سے کہہ دیتا ہے، اور چل پڑا۔ اب یہ کہہ کے میں نکلا ہوں، خادم ہوں، اور راستے میں چلتے چلتے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، وہاں رک گیا، اور اس کھیل کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ اس کام کو بھول گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جھڑکا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، غصے سے نہیں کچھ کہا، بلکہ کہا کہ انس وہیں جا رہے ہو نا جہاں میں نے تجھے کام پہ بھیجا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وہیں پہ جا رہا ہوں جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی، اپنی ذات کے اندر تواضع انکساری تھی، اور لوگوں کے اوپر ہمیشہ مہربان رہا کرتے تھے، لوگوں پہ بھی اور دوسری اللہ کی مخلوقات کے اوپر بھی مہربان رہا کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني